بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثرت سے استغفار کرو، کربلا کا پیغام یہی ہے۔ کثرت سے اللہ کو سوری، میں کسی اور کو نہیں، اللہ کو سوری بولو۔ عادت رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف یہ بولنا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور معصومین کو ضرورت نہیں، لیکن اس سے کہ معصوم کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے، خدا نہ خواستہ معصوم کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے، وہ آئے تطہیر کے اظہار میں۔ مولا حسین کی دعا روز عرفہ کی اٹھا کے دیکھو، آپ کے ڈیوائن پل پہ تو نہیں ہے لیکن آپ کے پاس وہ مل جائے گی، انگلش میں پڑھو، میری خواہش ہے وہ انگلش میں پڑھو۔ مولا حسین کی مخصوص دعا جو روز عرفہ میرے مولا حسین نے مانگی ہے۔ اگر آپ ایک نارمل کوئی انسان کو پتہ نہ ہو کہ یہ دعائے مولا حسین روز عرفہ ہے تو اس کو یقین ہی نہیں آئے، وہ بولے گا یار یہ کون بندہ ہے جو اس طرح مانگ رہا اللہ سے۔ یقین نہیں آتا کہ حسین ابن علی جو حجت خدا، زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت واجب ہے، جس نے دین کو بچا لیا، وہ امام ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ تڑپ کے مانگ رہی۔ اسی دعا کے کچھ جملے امام کہتے ہیں کہ تم اللہ سے ایسے مانگو کہ جیسے وہ آقا ہے اور تم غلام ہو۔ ایک ہاتھ ریشے مبارک پہ، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، روز عرفہ ہے، باہر زیر سما ہے، سیدانیاں اندر خیمے میں۔ مولا حسین ایکسٹمپور مانگ رہے تھے، ہماری طرح نہیں کہ لکھ کے مانگی۔ مولا حسین کی زبان پر یہ جملے تھے کہ میرے کریم، میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں وہ آیا ہے جس کے دامن میں عمل نہیں، تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ حسین ابن علی کو معافی مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے اس کی تعریف کی، اللہ کی مدح کی، پریز کیا، یہ ایک طریقہ بتایا ہر امام نے۔ ایون دعائے کمیل میں بھی آپ دیکھیں گے، دعائے ابو حمزہ سوالی، جتنی دعائیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے اس کی تعریف کی، اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کیا۔ ایون سورہ الحم میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، سورہ الحم بھی آپ دیکھو، پہلے ہم اس کی تعریف کرتے پھر اپنی دعا کو مانگتے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ الحم کا ترجمہ پڑھیں، نماز میں مزہ آئے گا۔ صرف پہلے اس کی تعریف ہے کہ تو رب العالمین ہے، تو مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لاسٹ میں دعا ہے، پہلے اس کی تعریف ہے۔ تو یہ طریقہ بتایا ہم کو۔ ہم کیا کرتے؟ بیٹھتے ایک ساتھ سٹارٹ ہو جاتے، کوئی بری بات نہیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن معصوم نے جیسے مانگا ویسے مانگو۔ معصوم نے تو اسی دعائے عرفہ میں مولا نے کیا کہا؟ مولا حسین نے کتنا مشہور جملہ حسین ابن علی کا کہ میرے مالک اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ خاموش مت سنو، خاموش مت سنو۔ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا؟ مطلب کیا ہے اس جملوں کا؟ آپ نے واہ کی، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا کھویا اس نے جسے تجھے پا لیا، یعنی پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر اللہ میرا ساتھ ہو جائے تو سب کچھ مل گیا۔ اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا؟ بلینر بن جاؤ، اگر اللہ نہ ملے تو یہ سب یہی رہ جائے گا۔ تو یہ مولا حسین معصومین کی ان دعاؤں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں تھوڑا سا بدلاؤ لانا، خواہش رہنا، بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ مجھے مولا حسین کو جوائن کرنا ہے۔ زیارت اربعین کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ جا رہے نا زیارت اربعین کے لیے؟ کیا پلان کیا آپ نے؟ یہاں سے بھی ماشاءاللہ مومنین جا رہے ہوں گے۔ میں پوچھ رہا اس لیے کہ مجلس جو حسینیہ میں بیٹھے ہیں صرف ان کے لیے نہیں پڑھ، میری مجلس باہر بھی سنی جا رہی، سب کے لیے، پوری دنیا سن رہی۔ میں سب سے پوچھ رہا کہ اربعین کی زیارت کے پلانز تو کیا ہے، تو تم لے کے کیا جا رہے تحفہ مولا حسین کو؟ اللہ، میں کیا بول رہا؟ کوئی گفٹ کیری کر رہے؟ مولا تم سے ڈائمنڈز نہیں مانگ رہے، پرلز نہیں مانگ رہے، سونا نہیں مانگ رہے، حسین ابن علی کچھ بھی نہیں مانگ رہے تم سے، لیکن تمہارا بھی تو فرض ہے کچھ لے کے جائیں۔ تو جب چاہو تو مولا کو دینا کیا ہے؟ اربعین واک اتنی امپورٹنٹ واک ہے، یہ واک ٹو پیراڈائز ہے۔ ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز کو جا رہے ہیں آپ، مولا کے روزے سے کربلا مولا جا رہے ہیں،
آلموسٹ 70 کلومیٹر ہے شاید 80 کلومیٹر آلموسٹ 2 days لگتے, 24 گھنٹے, 2 دن لگتے. اگر 2 دن لگیں تو جو راستے میں واک کر رہے ہیں گروپس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کیا کر رہے واک میں؟ اگر میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں اس واک میں, کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس واک میں, کسی مومن کی غیبت کر رہا ہوں اس واک میں کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, میں کیا بول رہا آپ سے یار, خاموش مت سنو. انڈیا پاکستان کی بات کر رہا. سب سے پہلے جب واک سٹارٹ کرنا نا تو فونز کو پٹ آف کر دینا. یہ نہیں کہ لگے ہوئے میں انڈیا سے فون آیا, میں انڈیا کی بات کرتا, پاکستان کی نہیں. پاکستان والے نہیں کرتے, نہیں رہنا ہے مجھے. تو انڈیا سے فون آیا, فلاں مومن ایسا, تمہارا وہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا. میں فوراً فون پہ پوچھ رہا, اچھا اور کیا ہوا, اور کیا ہوا, فائدہ کیا, واٹ از دا یوز, واٹ از دا یوز. میں غلط بول رہا ہوں؟ جب تک ایک ریولوشن نہیں آئے, انقلاب نہیں آئے تمہاری لائف میں, تم اس وقت تک مولا حسین کے لشکر کو شامل نہیں کر سکتے. آج کا انقلاب, آج کا ریولوشن تلوار تیر کا نہیں ہے, اپنے کردار کا ہے, کیریکٹر کا ہے, کیریکٹر میں چینج آنا. تو اب یہ بولو, لگا ہوا ہوں فون پہ 2 دن تک, موقف جا رہے, کھانا کھا رہے, کھانا کھا لیا, کھانے کے بعد پھر دوسرے موقف میں گئے, کہا یار یہاں کا کھانا اچھا تھا وہاں کا خراب تھا. میں کیا بول رہا, میں کیا بول رہا آپ سے. لوگوں کے سامنے تم بدنام کر رہے, وہ غریب تم کو کھانا کھلا رہا موقف میں, تمہارے پیر دبا رہا, بولے وہاں کی سروس اچھی نہیں ہے یہاں کی سروس. یہ کیا شیئر ہے؟ جب تک ایک چینج نہیں آیا نا تو پھر فائدہ نہیں ہے. اربعین کے لیے جا رہے, جو سب سے بڑی زیارت ہے کربلا کی. کربلا محلہ میں ہر دن کی زیارت بڑی ہے, میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا. عرفہ عرفہ ہے, عاشورہ عاشورہ ہے, 15 شعبان ہے, اربعین ہے. جانا ہی بڑی بات ہے, مولا حسین کے قدموں میں جانا ہی بڑی بات. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے, سب سے بڑی زیارت ہے. آپ سمجھ لیں میری بات, جاؤ دعا مانگو. اچھا اربعین میں کوئی نہیں پلان کیا ہوا ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا نا سی چیز دیتا ہوں, یو ٹرائی کرو. ابھی آج انتظام نہیں ہے پیسوں کا, زیارت اربعین شروع کر دو پڑھنا. اسٹارٹ ریسائٹنگ زیارت اربعین. دیکھو مولا کیسے انتظام کرتا. ایکچولی عمل 11 محرم سے کرنا کوئی مشکل نہیں, کوئی واجب عمل نہیں. زیارت اربعین پڑھو روز. میں آپ کو بتا سکتا کینیڈا میں لوگوں کو کہ انہوں نے اربعین پڑھا, انتظام کچھ نہیں تھا پیسوں کا, اور انتظام کرنے والے نے انتظام کر دیا. جس نے بلایا اس نے انتظام کیا. تو آپ سمجھ رہے, زیارت اربعین ویری ویری ریکمینڈڈ زیارت. اتنی ریکمینڈڈ زیارت ہے کہ 11ویں امام کے ارشاد ہے کہ زائر حسین ابن علی روز اربعین مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, علامتوں میں سے ایک علامت. تو روز پڑھو, ہارڈلی 5-10 منٹ ہوتے, 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. پڑھنا نہیں آتا, ڈیوائن پل کھولو, جو سب سے پہلی زیارت ہے وہ اربعین کی ہے. زیارت اربعین, کھڑے ہو جاؤ اور نیت کرو کہ مولا میں زیارت اربعین پڑھ رہا, آپ مجھے کربلا مولا بولو. حسین کے خزانے میں یا حسین کے انتظام میں کوئی کمی, کوئی کمی نہیں. تو زیارت میں بھی جا کے اگر میں غیبت کر رہا, زیارت میں بھی جا کے اگر میں وہی عمل کر رہا جو حسین کو پسند نہیں ہے, تو فائدہ کیا ہو رہا زیارت کا. دوسرا میسج اس میں کیا ہے, چلو آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا, بالکل پرفیکٹ جیسا حسین چاہتے تھے ویسی زیارت کیا, لیکن واپس انڈیا پاکستان آئے. آنے کے بعد ایئرپورٹ پہ اترے, لوگوں نے آ کے ریسیو کیا. اگر لوگوں نے ریسیو کیا تو جو بھی ریسیو کر رہا آپ کو, آپ کی بیوی, بچے, بھائی بہن, دوست احباب, ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ آ کے ریسیو کیا, تو پہلی چیز ریسیو کرنے والا آپ کے چہرے کو دیکھ کے یہ بولنا چاہیے,
کہ تم میں کتنا چینج دیکھ رہا. کیا بول رہا میں؟ کتنا بدلاؤ دیکھ رہا. تو تم اس وقت بولو میں حسین سے مل کے آ رہا. بولا میں مولا حسین سے مل کے آ رہا, مولا علی علیہ السلام سے مل کے آ رہا. اس لیے کہ اگر امام رہیں گے میں مل کے آؤں گا تو میرے میں چینج تو آئے گا نا. مولا آپ کیا سمجھ رہے کربلا مولا کسی معصوم کی زیارت پہ آپ جا رہے ہیں؟ آپ جب جاتے ہیں, ہم نہیں جاتے, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, ہم نہیں جاتے, بلایا جاتا. ان کے انویٹیشن پہ جا رہے ہیں. مولا حسین بلاتے ہیں. اور ایک بات بولوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں گیا کربلا, مولا انشاءاللہ اس سال میں بھی جا رہا, بس مولا بلا لے انشاءاللہ. تو ہمارا مثال کے طور پہ میرا پلان یہ ہے کہ میں ہوٹل میں چیک ان کروں گا. جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر آیا میں نے پلان کیا کہ ہم ہوٹل میں چیک ان کریں گے اور 10 بجے 9 بجے جائیں گے. یہ میں نے اسکیجول کیا ہوا, لیکن میں نہیں جاتا 9 بجے. 10 بج جاتے ہیں, بعض وقت 11 بج جاتے ہیں, 2 گھنٹے لیٹ, 3 گھنٹے لیٹ. تو آپ نے کبھی سوچا یہ کیا ہے؟ امام کے پاس انٹری کا پرمیشن رہتا ہے کہ فلاں زائر فلاں وقت آئے گا. تم کچھ بھی پلان کر لو, جو امام ٹائم دے رہا اسی ٹائم پہ انٹر ہو گے تم. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ کہ اور دعا یہ کرنا کہ مولا جلد سے جلد بولا. اس لیے کہ زیارت, مولا حسین کی زیارت اگر کسی کو مل جائے, اربعین مثال دے رہا میں اربعین کی, اربعین میں رش اتنا ہوتا اندر جانا مشکل ہو جاتا. لیکن آپ کربلا مولا کی زمین پہ ہے وہی کافی ہے. حرم میں ذریعہ مبارک تک جانا امپاسبل رہتا. تو حکم کیا ہے اس کا فائدہ بتاؤ؟ زیارت مولا حسین کا. آپ انٹر ہوئے, میری طرف دیکھو, آپ انٹر ہو کے آپ نے ذریعہ مبارک کو دور سے دیکھا, آپ نے کہا السلام علیکم یا عبداللہ الحسین, اور پلٹ کے باہر آ گئے. تم باہر نہیں آئے, تم ایسے باہر آئے جیسے کوئی نیو بورن بیبی آتا ہے دنیا میں. اللہم صلی اللہ, جیسے ایک معصوم بچہ دنیا میں آتا, کوئی گناہ دامن میں نہیں. دوستو یہ سب سے بڑی بات ہے, یاد رکھو. گناہ کا کرنا آسان ہے, گناہ کا معاف کرانا مشکل ہے. اگر میرے گناہ معاف ہو گئے تو ساری رحمت تمہارے اوپر آ گئی, ساری رحمت تمہارے اوپر آ گئی. حسین ابن علی کی زیارت کا یہ مقام ہے. لیکن چینج بھی چاہتے ہیں مولا حسین. مولا حسین چاہتے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ, اور جب تم جا کے کربلا میں ذریعہ مبارک کو دیکھ کے بول رہے فیا لیتنی کنت معکم فافوزا معکم, تو مولا حسین بولیں گے کہ بیٹا کچھ چینج کر لے اپنے آپ میں. کوئی چیزیں ہم بولتے مولا میری جان قربان, میرے بچے قربان. یہ خاص انڈیا پاکستان کی عورتوں کے جملے ہیں, میرے بچے قربان مولا آپ پہ. ابھی بامبے میں جب میں پڑھ رہا تھا محرم, تو بولنے لگی کہ میں نے تو اب ارادہ کیا کہ میرے موقع ملا میں اپنے بچوں کو مولا حسین پہ قربان کر دوں. اور میں نے کہا بھائی قربان مت کرو. باپ بھی بول رہا, ماں بھی بول رہی. میں نے کہا یار اگر تم بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو کیا حسین کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے؟ بچے کو قربان کر رہے ہو, حسین کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے چہرے پہ؟ تمہاری اسمارٹنس ختم ہو جائے گی. وہ کام کرو جس سے حسین راضی ہو. ہمارے بیک آف آور مائنڈ, میں بار بار یہ جملہ ریپیٹ کر رہا کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا کہ مجھے مولا حسین کے لشکر کو شامل کرنا, جوائن کرنا. پھر تم دیکھو تمہاری لائف میں کتنا ڈراسٹک چینج آتا. ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر مولا تم کو وہ چیزیں عطا کرتے جو تم سوچ نہیں سکتے. وہ مقام ہے مولا حسین کا.